السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. نواقض الاسلام کا رسالہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور 7واں ناقض اسلام السحر، جادو. یہ سحر جو ہے وہ اصل میں اہل علم میں اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، اور سحر کا جو حقیقی اس میں جو سین ہا اور را، اس میں جو اس مادے میں جو معنی ہے وہ مخفی ہونا، چھپا ہوا ہونے کا معنی ہے. اسی لیے جو رات کے آخری حصے کو بھی جو ہے وہ سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جس میں جو کام کیے جاتے ہیں اس وقت میں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور عموماً لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوتے ہیں. تو یہ سحر کو بھی سحر اس لیے کہتے ہیں، یعنی جادو کو سحر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مخفی ذرائع سے انسان کے قلب اور بدن پر اثر انداز ہونا یا اس پر جو ہے وہ تاثیر دینا. تو سحر کی تعریف اہل علم عموماً جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مخفی طریقوں سے انسانی بدن یا انسانی قلب پر اثر انداز ہونا، اس کو متاثر کرنا، یہ سحر کہلاتا ہے. اب سحر کی مختلف اقسام ہیں. کچھ تو سحر ایسے ہیں کہ جن میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، اور جن سحر میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے اس میں لا محالہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شیاطین، یہ شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ایک انسان کی مدد نہیں کرتے جب تک کہ وہ انسان اس شیاطین کے آگے کوئی قربانی، کوئی قرب کے لیے کوئی جانور پیش نہ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں اس طرح کے جو جادوگر ہوتے ہیں عموماً خباثت اور غلیظ قسم کی چیزوں میں، اور ان کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، غلیظ گندی قسم کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اسی طرح بکرا ذبح کرنا یا کالا بکرا ذبح کرنا یا مرغی ذبح کرنا، کوئی بھی چیز، الغرض کوئی بھی چیز ہو، یعنی یہ شیاطین آپ کی سحر میں مدد معاون تب ہوں گے جب آپ کوئی عبادت کا پہلو ان کے سامنے رکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے، تو یہ لا محالہ جو ہے وہ شرک ہے. تو لہٰذا سحر جو ہے وہ انسان کو دار اسلام سے خارج اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس میں شرک اور کفر پایا جاتا ہے. اور اسی طرح سحر میں جو ہے وہ غیب کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، غیب کے دعویٰ بھی کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی شرک، اس اعتبار سے بھی یہ ناقض اسلام ہے. تو سحر کی اقسام بتا رہا تھا. ایک قسم تو یہ ہے کہ جس میں شیاطین الجن سے معاونت لی جائے، مدد لی جائے اور اس میں شرک کیا جائے. دوسری سحر کی اقسام وہ ہے کہ جو دوائیوں وغیرہ سے، پلز وغیرہ سے کی جاتی ہیں، اور اس میں عموماً شرک نہیں ہوتا، لیکن یہ فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کے حکم میں آتا ہے. تو یہ سحر جو ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے جو ہے وہ، جیسے کہ صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ سحر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، چاہے اس سحر میں شرک ہو یا وہ دوائیوں کے ذریعے یا پلز کے ذریعے کیا جاتا ہو. اگر تو شرکیہ سحر ہے تو پھر کفر کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے، اور اگر دوائیوں کی وجہ سے سحر ہے تو پھر شرکیہ یا کفر کی وجہ سے اس کا قتل نہیں ہے بلکہ فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہے. تیسرے قسم کے جو جادو وغیرہ جو سحر میں وہ بھی آتی ہیں کہ جس میں کہہ لیں کہ ایک تلبیس اور دھوکہ ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً میجک شوز میں کہ یہ دکھایا جاتا ہے، مطلب لوگوں کو یہ نظر کا دھوکہ دیا جاتا ہے. ایک ایلوژنری ٹائپ کا میجک ہوتا ہے جس میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ ایک انسان ابھی اس مومنٹ پہ یہاں تھا اور دوسرے مومنٹ پہ یہاں ہو گیا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نیزہ ڈالا جاتا ہے یا اس کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر نیزہ ڈالا گیا پھر بھی یہ زندہ ہے. اسی طرح آگ وغیرہ پہ اس طرح چلنا، یہ سارے جو ہے وہ یا ہوا میں اڑنا، اس طرح کی ایلوژنری ٹائپ کے جادو ہوتے ہیں. ہوا میں اڑنا بہرحال میں نے ذکر کر دیا، یہ تو جنات کی مدد سے بھی لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح اس طرح کی بھی ایلوژنری بھی ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سامنے جو فرعون کی معاون جادوگر تھے، انہوں نے جو سانپ، چھوٹے چھوٹے سانپ، یعنی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے. تو یہ ایلوژن تھا کیونکہ قرآن میں اس کا لفظ آتا ہے کہ یعنی ان پر خیال ڈالا گیا.
تو یہ جو ہے وہ خیال تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ایک گویا کہ یعنی ناظرین کی آنکھوں کو ایک دھوکہ دیا گیا، اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں. تبھی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یا لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور سب کو کھا گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سانپ نہیں تھے بلکہ رسی ہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا اصل میں وہ معجزہ تھا. تو عموماً ویسے بات ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ معجزہ اور سحر میں جو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے سرزد ہوتا ہے، یعنی نیک سیرت شخص اس سے سرزد ہوتا ہے، اور جو سحر ہوتا ہے وہ گندے غلیظ قسم کے انسان جس کی سیرت بھی نیک نہیں ہوتی اور گندا انسان ہوتا ہے اس سے سرزد ہوتا ہے. اور معجزہ ایک نبی سے، یعنی معجزے اور سحر میں فرق یہ ہے کہ معجزے بطور چیلنج ہوتا ہے، یعنی کوئی اس جیسا معجزہ کوئی بھی وہ نہیں لا سکتا، لیکن سحر میں چیلنج نہیں ہوتا. ساحر جادوگر ایک شخص ہوتا ہے اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جادو جو ہے وہ کسبی ہوتا ہے، وہ سیکھا جاتا ہے، تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یعنی جادو میں چیلنج نہیں ہوتا. ابھی جو نبی علیہ السلام تھے، قرآن معجزہ ہے تو چیلنج ہے نا، چیلنج دیا کائنات کو کہ لا کے دکھا دو، کوئی بھی نہیں لا کے دکھا. اسی طرح انشقاق قمر کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ معجزہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں اس کو کمپیٹ کر سکتا، لیکن جو سحر ہے وہ کوئی بھی شخص لے آ سکتا ہے. اسی طرح اور فرق یہ ہے معجزے میں اور سحر میں کہ نبی علیہ السلام یا کوئی بھی نبی جو ہے وہ معجزہ جب ظاہر کرتا ہے تو اس کو اس سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ معجزہ اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا، لیکن جو ساحر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی میں یہ فعل انجام دوں گا. تو جب بھی کوئی شخص کوئی یا ولی یہ بتانا چاہے کہ دیکھو ابھی میں یہ کر کے دکھاؤں گا، ابھی میں مثال کے طور پر اس اندھے کی بینائی کو لوٹا کے دکھاؤں گا، یا ابھی میں تمہیں غیر حاضر چیز حاضر کر کے دکھاؤں گا، یہ دعویٰ کرنا یہ علامت ہے کہ یہ جادو ہے، یہ جنات کے ذریعے کیا گیا ہے. کیونکہ جو کرامات اولیاء ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جو کرامات اولیاء ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ولی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوگی. کرامت کے ظاہر ہونے کے بعد ہی یا معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد ہی نبی کو پتہ چلتا ہے یا ولی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کرامت یا معجزہ ظاہر ہوا ہے. معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ وہی بتایا کہ ان چیلنجیبل ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کا کمپیٹ نہیں کر سکتا. ولی کے ہاتھ سے بھی وہ معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن جو اولیاء کی کرامات ہیں وہ ایک شخص سے بھی ہو سکتی ہیں، دیگر اولیاء سے بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح معجزہ جو ہے وہ نبی سے ہوتا ہے اور کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی سے ہوتی ہے. بہرحال یہ کچھ ڈفرینسز تھے جن کو جاننا ضروری ہے. مقصد جو آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ یہ جادو کی اقسام جو ہے وہ تیسرا قسم کا جادو وہ ہوتا ہے کہ جو ایلوژنری نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی ایک خیالی نوعیت کا ہوتا ہے، دھوکے کی نوعیت کا ہوتا ہے. اور اس کو جادو کی اقسام میں اس لیے ڈالا گیا ہے، اہل علم شمار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعریف پر جو ہے وہ فٹ آتا ہے کہ یہ بھی مخفی طریقے سے جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر گویا کہ اثر ڈالتا ہے. حقیقی طور پر وہ کوئی تبدیلی نہیں کر دیتا، لیکن ایک طریقے سے انسان کی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتا ہے. تو یہ جو سحر ہے، سحر اگر تو اس میں شرک ہے تو یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن اگر باقی دو اقسام ہیں تو فاسق اور فاجر تو انسان ضرور ہوتا ہے، لیکن فاسق یعنی تیسری نوعیت کا جو جادو ہوتا ہے اس سے فاسق فاجر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس میں فضول تلبیس ہے اور لوگوں کو جھوٹ ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے عموماً. تو باقی جو دو اقسام ہیں وہ تو فسق اور فجور ہے، لیکن جو پہلی قسم ہے جس میں شرک ہے، جس میں جنات سے معاونت کی جاتی ہے، جنات کے لیے عبادت کی جاتی ہے، جنات کا قرب لیا جاتا ہے، وہ شرک اکبر ہے، وہ ناقض اسلام میں سے ہے. تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ السحر یہ ساتواں جو ناقض اسلام ہے وہ جادو ہے. ومنہ الصرف والعطف، صرف اور عطف، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو اور عطف کہتے ہیں جوڑنے کو، ملانے کو. صرف اور عطف اصل میں سحر کی اقسام میں سے ہے، یعنی یہ گویا کہ جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جس سے دو لوگوں میں قربت پیدا کی جائے، چاہے ان کا تعلق ہسبینڈ وائف سے ہوں، چاہے کوئی میل فیمیل سے ہوں یا میل میل سے ہوں، کوئی بھی کسی بھی ذریعے سے مخفی طریقے سے ان دو اشخاص کے درمیان قربت پیدا کی جائے، اس کو کہتے ہیں عطف. اور صرف جو ہے وہ ان دو لوگوں کے درمیان جدائیگی پیدا کی جائے، اس کو کہتے ہیں صرف. تو یہ بھی جادو کے ذریعے ہوتی تھی. فمن فعلہ او رضی بہ، جو شخص یہ کام کرے گا یعنی جادو کرے گا، او رضی بہ، اگرچہ وہ جادو نہ کرے لیکن اس کے ساتھ راضی ہو. مثال کے طور پر جس کے حق یعنی کوئی شخص ہے وہ ایک جادوگر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ
میرے لیے آپ یہ جادو کر دیں اور فلاں دو شخصوں کے درمیان جدائیگی ڈال دیں. تو اگرچہ اس نے تو جادو نہیں کیا لیکن اس نے کروایا تو ہے, اور جو کروانے والا ہوتا ہے وہ راضی تو ہوتا ہے. اور کفر کے ساتھ راضی ہونا, شرک کے ساتھ راضی ہونا, یہ فاعل کے یعنی شرک کرنے والے کے حکم میں ہی ہوتا ہے. تو جو شخص یہ خود کرے یا پھر کروائے یا اس کا سبب بنے یا راضی ہو, کفرا, یہ بھی کافر ہوگا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وما يعلمان من احد حتى يقولا, کہ وما يعلمان یعنی یہ جو دو فرشتے بھیجے گئے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور لوگوں کی آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجے تھے. اور یہ دو جو ہے وہ دو لوگوں کو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اس میں بہرحال تفصیل ہے, اختصار کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ جادو سے ہٹ کر جادو جیسی چیز تھی جس سے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے, یا جادو ہی کی ایک نوعیت تھی. تو ان ملائکہ کو بھیجا, ان دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا, اور یہ دو فرشتے جو ہے وہ بطور امتحان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھیجا. اور یہ فرشتے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ جو شخص ان کو سیکھے گا یا ان پر عمل کرے گا یہ کفر ہے, تو لہٰذا یہ سیکھنا ان کا کفر ہے, تو آپ نہ سیکھیں. لیکن پھر بھی انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے سیکھا. تو حتیٰ یقولا یعنی انہوں نے نہیں تعلیم دی کسی کو بھی, انہوں نے تعلیم نہیں دی یہاں تک کہ حتیٰ یقولا انما, حتیٰ یہ کہتے کہ انما, کہ بس ہم تو ایک فتنہ ہے, ہم تو ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, تو لہذا کفر نہ کیجیے اس علم کو سیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا علم سیکھنا بھی کفر ہے, جادو کرنا بھی کفر ہے, اور جادو کے ساتھ راضی ہونا, اس کا سبب بننا, یہ بھی کفر ہے. تو یہ کچھ جادو کے حوالے سے باتیں تھیں. باقی انشاءاللہ جو 8واں ناقض اسلام ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.